السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیات 113 سے 119 لیے ہوئے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ پوری کی پوری کفار و مشرکین سے بیزاری اور لا تعلقی کے احکام پر مشتمل ہے، اور اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ اوپر جتنے احکام آئے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں کفار و مشرکین سے برات اور قطع تعلق کے متعلق آئے ہیں۔ ان آیات میں یہی حکم برات اور قطع تعلق کا اخروی زندگی کے لیے آیا ہے کہ مرنے کے بعد کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ کسی کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ معنی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہ گار ہو، لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی اور کافر ہو، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے، بلکہ اس سے ہماری اپنی وفاداری بھی مشتبہ ہو جاتی ہے، اس میں شک پڑ سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق اللہ کی وفاداری کی نسبت زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے۔ اور یہ جو لاگ ہم نے اللہ کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ خود بھی اس لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ داروں کو تو ضرور بخش دے، خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں، اور اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو، ہماری دوستی اور دشمنی سب اللہ کے لیے ہو، اللہ کا دوست ہمارا دوست اور اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہو۔ اس بنا پر آیت مذکورہ میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تمہارے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں ہے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو کچھ بات نہیں، تم میں تو وفاداری کی حس اتنی تیز ہونی چاہیے کہ ہمارے باغی کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو۔ اللہ کے باغیوں کے ساتھ
جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہے۔ رہی انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات میں صلہ رحمی اور رحمت اور شفقت کا برتاؤ، تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ رشتہ دار خواہ کافر ہو، رشتہ دار خواہ مومن ہو، اس کے دنیاوی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ مصیبت زدہ انسان کی بہرحال مدد کی جائے گی۔ حاجت مند انسان کو بہرحال بہر صورت اس کو سہارا دیا جائے گا۔ بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا۔ ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ آیت کی شان نزول اس طرح ہے کہ ابو طالب کے مرض سے وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور خواہش فرمائی کہ اگر ابو طالب اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیں تو آخرت میں ان کی شفاعت کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو جہل وغیرہ کی ان کے پاس موجودگی اس کی بدقسمتی کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ ان کی غیرت دلانے پر ابو طالب یہ کہتے ہوئے مر گئے، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت ممانعت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرمایا گیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی تھی۔ اس پر یہ دوسری آیت نازل ہوئی جس میں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ، یعنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آخر تک کفر پر ہی قائم رہے گا اور کفر پر ہی برے گا، تو اس وقت تک انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ لیکن جب اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے بے تعلقی اختیار کر لی اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے جس کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے، رنگ و نسل، عزیز و اقارب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کے متعلق صریح طور پر معلوم نہ ہو کہ کفر یا شرک پر ان کی موت واقع ہوئی ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ زندہ کافر کے لیے اس نیت سے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مستحق مغفرت ہو جائیں گے۔ بہت آئیں بھرنے والا، بہت دعا کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت نرم دل، بہت حسد کرنے والا۔ اواہن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ان ابراہیم للأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو یعنی یہ اس کے معنی ہیں اواہن کے۔ اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں، حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، بہت بردبار اس کو حلیم کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ما کانا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آگے آیات 117 سے 119 میں اس سے پہلے ان مومنوں کا ذکر ہوا تھا جو مخلص اور صادق الایمان ہونے کے باوجود میں سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے۔ ان میں سے 7 آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوراً اپنی برات، ندامت و توبہ کا اظہار اس طرح کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، حتیٰ کہ ان کا
توبہ قبول ہوا اور ان کو کھول دیا گیا. اور ان 10 میں سے بقیہ 3 مومن حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیہ اور بلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تھے جنہوں نے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھنے والا کام نہیں کیا. ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخر کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمام مومن ان سے مقاطعہ کر لیں اور کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے. 40 دن تک یہ حالت رہی. اس کے بعد دوسرا حکم یہ آیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. 50 دن پورے ہونے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور صبح سویرے ان کو خوشخبری دی گئی. مذکورہ آیات میں ان کے اس قبولیت توبہ کا ذکر ہے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رعوف رحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.